بسم الله الرحمن الرحيم اسلام صفات کا نام ہے، حکومتیں صفات نہیں پیدا کر سکتی۔ حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے حدود نافذ کر دے اور شریعت کے قوانین نافذ کر دے۔ اس سے آگے حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو روشن کر دے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نظروں میں حیا کا سرما لگا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھر دے، اور یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی زبان کو سچائی کی مٹھاس دے دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو تواضع سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو سخاوت سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں ہر گھر کے آگے پہرے دار کھڑے کر دے کہ یہاں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ بنیاد کے بغیر کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ چھت پڑ جائے، کوئی ڈنڈے سے نہیں کام ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ بھائیو کہ بنیاد ہی ٹوٹ چکی ہے۔ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ 100 میں 100 آدمی جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ 10,000 اکٹھے کرو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ہزاروں انسان جن پر حج فرض ہے اکٹھے کرو تو ان میں 100-200 حج کرنے والے ہیں، وہ مل کر 15-20 لاکھ بن جاتے ہیں۔ جن پر فرض ہے ان میں سے بہت تھوڑے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ بنیادی اس وقت کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو قائم کیا ہوا ہے کل نماز، چلو ہم فرض کرتا ایمان والے تو سارے ہیں، 5% لوگ نمازی ہیں، 10% لگا لیں۔ 10% میں 100 میں ایک بھی نہیں جس کو نماز کا پورا ترجمہ آتا ہو۔ 100 میں فرض کرو ایک آدمی جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، لیکن 100 میں 100، لاکھ میں لاکھ، کروڑ میں کروڑ، ہزار میں ہزار، جتنے نمازی اکٹھے کر لوں ایک بھی نہیں ہے جو اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو۔ ادھر اللہ اکبر میں کرتا ہوں اور ادھر مسجد چھوڑ کے میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ سارا باہر چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ آسمان سے مجھے پکار کے کہتا ہے ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، میرے بندے نماز میں بھی مجھے یاد نہیں کر رہے ہو، کوئی مجھ سے اچھا نظر آیا ہے؟ یہ اللہ مجھے کہتا ہے، یہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں اسپیشل گھر سے بلایا تھا کہ آ میری ملاقات کر، تو میرے سامنے بیٹھ کر ہی اوروں کو من بتو مشغول تو بعمر و زید، جو نا تمہیں بادشاہ وقت بلائے، وہ بڑی مشکل سے بادشاہوں تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ تمہیں بلائے، تمہیں وقت دے، پھر تو ہاں جی طارق جمیل کیا بات ہے، اور میں اس کے کمرے کی کڑیاں دیکھنا شروع کر دوں تو بتاؤ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے اپنے سامنے بیٹھا گا، اس کو نکالو باہر اس بدتمیز کو، اسے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے بیٹھنے کا بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ جو نماز میں اور آپ جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے، ابھی بھی لاکھوں انسان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ جو سمت کو خاص نماز ملی ہے، خاص، جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو پڑھنے کے لیے آگے ہیں نا، اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے بعد ایک نمازی نہیں ملتا جو آخر تک اللہ سے بات کر رہا ہو۔ میں ادھر بھاگ جاتا ہوں، آپ ادھر بھاگ جاتے ہو۔ نماز پڑھانے والا اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، پڑھنے والے اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں نماز ہوتی ہے، حقیقت میں غفلت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں رکوع ہوتا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سجدہ، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں التحیات، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں درود شریف اور دعا پڑھا جا رہا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، حقیقت میں غفلت۔ تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی کھوٹی نماز ہے کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملا سکے۔ عروہ بن زبیر کا پاؤں تھوڑا نکل آیا، پھر وہ پھیلتا اوپر چلا آیا، تو طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا ورنہ سارے جسم کو لے جائے۔ کہا تو کاٹ دو۔ کہا تو ہم آپ کو نشہ پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، اس کے بعد ہم کاٹیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتا۔ جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے، اور جب تک شراب اندر رہتی ایمان باہر رہتا ہے۔
कहा मैं नमाज पढ़ता हूं, तुम पाँव काट देना मेरा। तो उन्होंने ऐसे बैठकर पाँव यूं कर दिया और अल्लाह अकबर। अब ये जो पाँव काटा जा रहा, सुन तो होता नहीं था कि पता न चले पाँव काटना है। फिर पाँव काटने के बाद ये होता था खून निकलता था, तो उस पर खौलता हुआ तेल डालकर ना उसको जख्म को फौरन जला देते थे। तो काटने का दर्द अलग और ऊपर तेल खौलता डालने का वो दर्द अलग। ये सब कुछ इस शख्स के साथ अभी होने वाला है। का अल्लाह अकबर, और यूं बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पाँव काटा है, फिर तेल लगाया है खौलता हुआ, फिर पट्टी बांधी है। उस बंदे ने यूं भी नहीं किया नमाज का, यूं भी नहीं किया। जब सलाम फेरा तो कहने लगे पाँव काट लिया, कहने लगे काट लिया। का अल्लाह की कसम मुझे खबर भी नहीं थी। फिर फरमाने लगे, उन्होंने कहा ये है पाँव। कहने लगे या अल्लाह तू गवाह है, मेरा ये पाँव कभी तेरी नाफरमानी में नहीं चला। वो इकबाल ने कहा था मस्जिद मरफी अख्ता है कि नमाजी न रहे। नमाजी तो थे, ये नमाजी न रहे। ऐसी नमाज पढ़ने वाले जो वो कहें अल्लाह अकबर तो फिर कायनात उनके लिए सिफर हो जाए। ये आदमी देखो ना, जो आदमी हाथ उठाता है अल्लाह अकबर, हाथ यहाँ गोया पूरी दुनिया को उठाकर पीछे फेंकता है। यार मैंने सबको पीछे फेंका और मैं तेरे आगे आ गया। इसलिए यहाँ ये भी पढ़ना मसनून है, वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफा। मेरे मौला मैं सबसे कट के तुझसे जुड़ने आ गया हूं। तो जो पढ़ने वाले हैं, ये गम भी मैंने जिंदगी में एक आदमी को रोते देखा है नमाज के लिए। 35 साल 36 साल तबलीग में हो गए, एक आदमी को नमाज के लिए रोते देखा है। वो कोई बड़ा आलिम नहीं था, कोई मुफस्सिर नहीं था, कोई सूफिया में से नहीं था, जर्नैल था, जनरल अमीर हमजा रहमतुल्लाह अलैह। 15 साल हम इकट्ठे चले, हर महीने 15 दिन, हर महीने 15 दिन। सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ। तो बस वो एक आदमी था जो मैंने उसे कई दफा रोते देखा। क्यों रो रहे हो जनरल साहब? कमौली साहब नमाज नहीं पढ़ी जान। और मैंने जिंदगी में इन 14-15 साल में उनकी गर्मी सर्दी में तहज्जुद को कज़ा होते नहीं देखा। और लकड़ी की तरह खड़े होते थे नमाज में। इसके बाद वो मुझे कहा करते थे, मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ी जाती की करा, और ये कहकर रोने लग जाते थे। मैंने तो किसी को नहीं इस तरह रोते देखा। मदरसे के कितने तलबा से वास्ता रहता है, तबलीग वालों से वास्ता रहता है, उलमा से, सूफिया से वास्ता रहता है। किसी को ये बेकरार होते नहीं देखा कि हाय मेरी नमाज अच्छी नहीं है। अपनी नमाज पे मुतमईन, तहज्जुद पे मुतमईन, नफलों पे मुतमईन, बेकरार कोई नहीं। कोई या अल्लाह मैं अल्लाह अकबर कहता हूं तो तू मुझे याद ही नहीं आता, या अल्लाह मैं क्या करूं। और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक है, नमाजी 5 तरह के होते हैं। एक नमाजी वो है जो कभी पढ़ता है 5, कभी पढ़ता है 3, कभी पढ़ता है 2, कभी पढ़ता है 1। इस तरह वो आगे पीछे करता रहता है। ये क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएगा, ये मुअज़्ज़ब है। दूसरा नमाजी वो है जो पढ़ता तो पाबंदी से है लेकिन बिल्कुल जानवर की तरह है, जिसे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, बस अल्लाह अकबर और टेप चलाता है। और जब टेप सलाम पे खत्म होती है तो जूता झाड़ के वो दुकान को, घर को भागता चला जाता है। ये नमाजी मुआक़ब है। मुआक़ब से मुराद ये है कि ये इसको नमाज के छोड़ने की वजह से जहन्नुम में नहीं जाना पड़ेगा। किसी और जुर्म में जहन्नुम में चला गया वो अलग चीज है, लेकिन नमाज की वजह से जहन्नुम में भी नहीं जाएगा और नमाज की वजह से कोई जन्नत का दर्जा भी नहीं पा सकेगा। उल्टा इसकी डांट डपट होगी कि बेवकूफ, तुम्हें बादशाह के सामने खड़े होने का सलीका भी ना आए। तीसरा नमाजी वो है कि जब वो नमाज शुरू करता है तो कोशिश करता है कि अल्लाह के सामने खड़ा रहूं, पर कभी अल्लाह के सामने, कभी घर के सामने, कभी अल्लाह याद आया और कभी दुकान याद आई, कभी अल्लाह याद आया और कभी नफ्स की भूल भुलैयों में गुम हुआ। ये कोशिश करता रहा, कभी उधेड़ कभी बुन, कभी उधेड़ कभी बुन, कभी गिराना कभी उठाना। ये माफ कर दिया जाएगा, माफून अन्हु। अच्छा भाई चलो ठीक है, पास कर दो, ठीक है, कुछ ना कहो, कोशिश करता रहा। चौथा दर्जा है नमाज का, जो वो कहता है अल्लाह अकबर
تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے نمازی اللہ کے دربار میں. یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے. جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، یہ میری آپ والی نماز نہیں. یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا، بڑے نفل پڑے، بڑی صلاۃ حاجت پڑی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی. چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے، خراب ہے. کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے، پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سن دائی کوئی نہیں. جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے. یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے. 5واں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے. جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنی زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. کون سی؟ یہ 5ویں مسجد تو سارے تبلیغ والے نمازی. 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے. ایک مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی چلے. مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ. میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے. میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے. تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے. تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں. وہ ایسا ہی ہوا. 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا. اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ. یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے. تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہا ہے یہ کیا ہو؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا. اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے. ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور تھے. حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں. مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں. پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے. پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور اگر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت تھی. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تھوڑی سی سستی ہو نا، تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، نفل بھی چھوڑ رہے ہیں. تو وہ میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے، جو اس آدمی نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے. جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. میں جو پڑھتا ہوں، آپ جو پڑھتے ہیں، اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان، توجہ، محبت میں ڈوب کے کیا ہو. ایک سجدہ. تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بنیاد تھی، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ ہے، کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں. حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، کسی پر ہے کسی پر نہیں. پر نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مرد عورت پہ فرض ہے. کسی لمحے نماز معاف نہیں سوائے بے ہوش ہو جائے، اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز. کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی. 1 سال مسلسل. جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا، 1 سال ہزاروں اس میں
नौजवान शहीद हुए, और एक रात मौका मिला पूरे 1 साल के बाद, तो कमंदे डाल के चढ़े हैं तो नमाज का वक्त दाखिल हो। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि हमने कमंदों पे लटके लटके नमाज पढ़ी, नमाज नहीं छोड़ी। अंदर में उतर गई थी उसकी हलावत और उसकी मिठास। अबू रेहाना एक सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सफर से वापस आए तो रात को बीवी के पास आए हैं। अब खलवत है, मियाँ बीवी हैं, कोई बूढ़े नहीं हैं, कोई बीमार नहीं है, दोनों को एक दूसरे से मुलाकात का शौक है। कहने लगे 2 नफल पढ़ लूं फिर बैठता हूं। 2 नफल पढ़ लो, अल्लाह। 2 नफल जो शुरू हुए, फजर की अजान हो गई, 2 नफल नहीं खत्म हुए। अजान पे जाकर उस बंदे ने सलाम फेरा तो उनकी बीवी ने गुस्से में आ गए, कहा अबू रेहाना मुझे इतना थकाया तुमने, सारी रात अखियों में काट दी मैंने, मेरा कोई हक नहीं था, अल्लाह ने मेरा हक बनाया। कहा था लेकिन अल्लाह की कसम मैं भूल गया। कसम का कहना मैं भूल गया। तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, क्या कह रहे हो? खलवत में एक कमरे में कैसे भूल गए हो? इधर तो चिल्ले में नहीं भूलती हैं, जमात में निकले हुए अब तो टेलीफोन साथ होते हैं, हेलो क्या हाल है, क्या पकाया है, क्या खा रही हो, आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। तो चिल्ले में नहीं भूलती हैं, और वो अंदर कमरे में कह रहे मुझे याद नहीं रहा। फरमाने लगे, वो कहने लगी क्या कह रहे हो? कहने लगे जब मैंने नमाज की नीयत बांधी और मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने इस तरह जन्नत और जहन्नुम आई हैं कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज पढ़ने वाले कभी परेशान नहीं होते कि या अल्लाह नहीं पढ़ी जाती जैसे तू चाहता है, मैं क्या करूं? ये बुनियाद बता रहा हूं, तो बुनियाद ही टूटी हुई है। इस मुआशरे पर कोई ये कहे कि हमें हुकूमत दो, हम इस्लाम कायम कर देंगे, ये बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी बच्चों वाली बात है, बड़ी नादानी वाली बात है। ये ऐसा ही है, कोई यूं कहे मुझे 5 साल का बच्चा दो, अभी से बालिग बना के दिखा देता हूं, ये बड़ी अहमकाना बात है। 10 बरस और इंतजार करोगे फिर जाके ये बालिग वाले निजाम में दाखिल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। कोई छू मंतर नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तरबियत के मराहिल से जब तक फर्द नहीं गुजरते, अफराद नहीं गुजरते, छू मंतर से, ताकत से, हुकूमत के जबर से दीन नहीं आ सकता। अंदर की शमा रोशन करनी है तो अल्लाह से मांगना पड़ेगा। हुक्मरानों के पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि वो दिल के दीप जला दें, नहीं हो सकता। वो तो जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको ये ईमान की रोशनी अता फरमाएगा। ये बुनियाद है। इस बुनियाद, अगर ये बुनियाद कायम हो गई, ईमान मुहकम हो गया, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में उतर जाए, यकीन मिफले खलीला तिशनशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बेयकीनी। यकीन अंदर में उतरे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर सारी कायनात नजरों में सिफर हो जाए और उसका होना ना होना वो नजरों में सिफर हो जाए, कि होना भी ऊपर से नजर आए, ना होना भी ऊपर से नजर आए, इज्जत भी ऊपर से और जिल्लत के फैसले भी आसमानों से, बुलंदियों के फैसले भी आसमानों पर और पस्तियों के फैसले भी आसमानों पर, फतह और शिकस्त के फैसले भी आसमानों पर, रिस्क और गिना के और फक्र के फैसले भी आसमानों पर, बीमारी और शिफा के फैसले भी आसमानों पर। ला 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 ला, ये ऐसी 2 धारी तलवार है जो जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज को काटती चली जा रही है। कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं। जो कुछ है अल्लाह है, और जो कुछ है वो अल्लाह का है, जो कुछ है वो अल्लाह का है, और जो कुछ बनाया वो अल्लाह ने बनाया है। कोई किसी चीज का वजूद साथी नहीं है। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने सूरत दी, अल्लाह ने तासीर रखी,
جب چاہے گا تاثیر بدلے، جب چاہے گا شکل بدلے، متحرک کو بے جان کرے، بے جان کو وہ جاندار کرے، جاندار کی تاثیر بدل دے، آگ کو ٹھنڈا کر دے، پانی کو کھڑا کر دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، لاٹھی کو سانپ بنا دے، اندھیروں میں روشنی کے چراغ بغیر چاند اور سورج کے روشنیاں پھیلا دے، من و سلوہ اتار دے، چھری کو کند کر دے، آگ کو گلزار کر دے، سمندر کی بکھری موجوں کو کھڑا کر کے راستے بنا کے دے دے، یہ سب میرے اللہ کی تقدیر ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شکل کے، جو ارادہ کرے وہ کرتا چلا جائے۔ آدم کو مٹی سے بنا دیا، حوا کو پسلی سے نکال دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد نے، حضرت مریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں ایک پھونک کے ساتھ کہاں نکاح، کہاں میاں بیوی کا ملنا، اور پھر نطفے کا ٹھہرنا، اور پھر حمل کے مراحل میں سے گزرنا، اور 9 ماہ کے بعد بچے کا پیدا ہونا، اور کہاں ایک معصوم بندی اپنے ایک کونے میں ہے اور فرشتہ آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹتی ہے، کہتا ڈرو نہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کیا لینے آئے ہو میرے پاس، تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے، کہتی تیرا دماغ خراب ہے، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، ظاہری اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی اصل مراد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو پاگل تو نہیں ہے، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی ہے، ولم اکو بغیہ، میں ناپاک عورت نہیں ہوں، میں بازاری عورت نہیں ہوں۔ نکاح یا زنا یہ 2 راستے ہیں اولاد کے، نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، نکاح میرا ہوا نہیں، زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، قال کذالک، کب ہو جائے گا، قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ ایک نشانی بنے گا، ورحمۃ منا، اور میری رحمت بنے گا، وکان امرا مقضیا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو جبریل آگے بڑھے تو گھبرا کے پیچھے ہٹی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا ہے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، بازو سیدھے بازو کے آستین کو پکڑا، یہاں پھونک ماری آستین میں، یہ پھونک اور حمل آپس میں کیا جوڑ ہے، ادھر پھونک پڑی فنفخنا فیہ من روحنا، اور ادھر فحملته، ادھر حمل ہوا، فانتبذت به مکانا قصیا، ایک طرف ہوئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، درد نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا لگایا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے میں مر جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے، تو فرشتہ پھر آ گیا، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آیا، اب پردے میں آیا، اوٹ میں آیا، لا تحزنی، نہ غم کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہے، خشک ہے، اوپر ایک پتا نہیں ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا، انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری، کہا مریم جس رب نے تنے کو بن شاخوں کے پھلدار کر کے تجھے پھل کھلایا، اسی نے تجھے بن مرد کے بن بیاہ تجھے بیٹا عطا فرمایا، نہ غم کر، اٹھا بچے کو، جا شہر کی طرف، اور لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے، تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے آج بات نہیں کرنی، فاتت بہ قومها تحمل، کائنات نے یہ دن دیکھا ہے، زمین آسمان اور لیل و نہار کی گردش میں سے یہ واقعہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے، فاتت بہ قومها تحمل، بچہ گود میں، آئیں شہر میں، مچا شور، او یا مریم لقد جیتی شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کرنا تھا تو ادھر کیوں آئی تھی، وہ کہیں چھپ جاتی، کہیں اور چلی جاتی، یہاں کیا کرنے آ گئی ہو، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ تو نے کیا کیا، فاشارت الیہ، ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر یوں اشارہ کیا، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، بول نہیں سکتی، بچے سے بات کرو، وہ اور بپھر گئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بہانے بناتی ہے،
کوئی عقل کی بات تو کرتی. بچہ بھی کبھی بولتا ہے, بچے کو بولنے کے لیے 2 برس چاہیے. میرا رب ایک پل میں بلوانے کی طاقت رکھتا ہے. ابھی یہ شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سارے مجمع پر بھاری ہو گئی اور چھا گئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر غالب آ گئی, لاؤڈ سپیکر کے بغیر سارے شہر میں گونج اٹھی. میں اللہ کا بندہ ہوں, میں صاحب کتاب ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اور میرے اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا. میرے اللہ نے مجھے مبارک بنایا. میرے اللہ نے مجھے ماں کی خدمت کا حکم دیا. میرے اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا. میرے اللہ نے مجھ پر سلامتی کو اتارا, زندگی میں بھی موت میں بھی. موت کے بعد یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا, یہ لا الہ الا اللہ ہے, یہ لا الہ الا اللہ ہے. ما شاء اللہ کان, جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. کما شاء کان, جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے. علی الوقت الذی شاء, جس وقت میں چاہتا ہے کرتا ہے. فی الوجہ الذی شاء, جس طرز میں چاہتا ہے کرتا ہے. من غیر زیادت ولا نقصان, نہ کوئی کم کروا سکے نہ زیادہ. ولا تقدم ولا تأخر, نہ کوئی بڑھا سکے نہ گھٹا سکے, نہ آگے کرے نہ پیچھے کرے. یہ کلمے والا یقین اور یہ حضوری دل والی نماز, یہ اصل بنیاد ہے. یہ بنیاد نہ ہو کوئی حکومت دین نہیں لا سکتی. یہ آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پہلی صدی ہو یا 14ویں صدی ہو یا 14,000ویں صدی ہو, اگر معاشرے میں ایمان کی بنیاد اور عبادت کی بنیاد مستحکم نہ ہوگی تو کوئی بھی انہیں دین پہ نہیں چلا سکتا. ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا. یہ بھینس نہیں ہے انسان کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ. یہ گدھا نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ. یہ گھوڑا نہیں ہے کہ لگام دے کے چلاؤ. یہ انسان ہے, یہ عقل سے چلتا ہے, یہ لاٹھی سے نہیں چلتا, یہ سمجھ کے چلتا ہے, یہ اندھا دھند نہیں چلتا ہے. حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے ہدایت کا نور بکھیرنا. حکومتوں کا کام نظام چلانا ہے. ہدایت کا نور خود لینا پڑے گا, خود لینا پڑے گا, خود لینا پڑے گا. کہ حکومت نے فحاشی پھیلا دی, مگر نہیں, فحاشی بے نمازیوں نے پھیلائی ہے. میرے نبی کا میرے اللہ کا فرمان ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روکتی ہے, نماز برائی سے روکتی ہے. معاشرہ بے نماز ہو تو فحاشی پھیل کے رہے گی. معاشرہ نمازی ہو, معاشرہ نمازی ہو اور اوپر فرعون بیٹھے ہوں, اس معاشرے کو بے حیا نہیں بنا سکتے. بے حیائی اور فحاشی کا تعلق بھائیو نماز کے ساتھ ہے. اگر یہ معاشرہ نمازی ہوتا تو دنیا کا کوئی دجال ان کی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچا سکتا تھا, اور ان کی بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پہنا سکتا تھا, اور ان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار نہیں پکڑا سکتا تھا. انہوں نے اپنے ارادے سے گٹار پکڑا ہے. لڑکیوں نے, بیٹیوں نے اپنے ارادے سے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہیں, اپنے ارادے سے اپنے جسم کو ننگا کیا ہے. اگر نماز ہو, دیکھو نا, پانی کا کام بفرنا ہی ہے, موجوں کا کام سر ٹکرانا ہی ہے. تم بند مضبوط باندھو, اگر بند مضبوط ہوں گے تو موجیں سر ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی. اگر تم نے ریت کی دیواریں کھڑی کر دی پھر تو ایک ہوا کا جھونکا اسے اڑا لے جائے گا, اور پانی کا ہلکا سا بہاؤ اسے تباہ و برباد کر کے ختم کر دے گا. حضرت علی کا فرمان ہے, ہم تنکے نہیں ہیں, پہاڑ ہیں, جو ہوا ٹکرائے گی سر پھوڑ کے واپس جائے گی, ہمیں نہ ہلا سکے گی. یہ سارے ٹیلی ویژن بند کر دو اور معاشرہ بے نمازی ہو تو یہ بے حیائی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے, یہ فحاشی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے. اور معاشرہ نمازی ہو تو اپنے آپ آنکھوں میں حیا آتا چلا جائے گا. اب چوک میں ننگے ناچ شروع کر دو, کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. نماز کمزور چیز نہیں ہے, یہ بنیاد ہے بھائیو. اس بنیاد پر جا کر جو چھت پڑتی ہے, جہاں جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے. بنیادوں کو گھر تو نہیں کہتے,
कोई मुझे कह दिया आपको घर दिखाना है और आगे जाके बुनियादों पे खड़ा कर दे तो मैं क्या कहूंगा, भाई पागल आदमी कहाँ ले आए, घर किधर का जी ये तो बुनियादें हैं, अभी घर तो बना ही नहीं है। घर बनने के बाद आदमी कहता है मेरे घर में तशरीफ लाएं, खाना पकाया है, आ जाता हूं भाई। इस्लाम की छत पर जाकर इस्लाम का घर मुकम्मल होगा। इसकी छत क्या है, वो दूसरी हदीस बताती है कि इस्लाम की छत है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ये आकर छत पड़ गई, अब इस्लाम मुकम्मल हो गया। मेरे नबी ने फरमाया मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं, अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। मेरे अल्लाह ने कहा था इस्लाम के अंदर आओ, तो मैंने अर्ज किया था कि यहां इस्लाम को घर से तशबीह दी गई है। घर इब्तिदा से शुरू होता है बुनियाद और इंतहा जाकर होती है छत। तो दो हदीसों ने इस तशबीह को वाज़ेह किया कि जो अल्लाह ने कहा इस्लाम के घर के अंदर आओ, तो इस घर की इब्तिदा है कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, और इस बुनियाद पर दीवार खड़ी होकर जो छत पड़ेगी वो दूसरी हदीस बता रही है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, तुम्हें खूबसूरत अखलाक देने के लिए और तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है। या आपने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आया हूँ, और या आपने कहा मैं अच्छे अखलाक लेकर आया हूँ, या यूं आता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ भेजा गया हूँ, या फिर आपने कहा मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। अच्छे अखलाक छत है। और ये भी बताऊं कि ये छत कोई नहीं है, अभी बड़े मदरसे हैं, बड़ी खानकाहें हैं और अल्लाह का फजल है बड़ी नकलो हरकत है तबलीग की, लेकिन अभी छत तक को नहीं पहुंच पा रहे, अभी छत नहीं बन रही। छत बनेगी तो फिर किसी को बुला सकेंगे, छत बनेगी तो खुद भी पनाह ले सकेंगे, छत बनेगी तो उसके साए तले रह सकेंगे। अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक क्या हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक हदीस में आता है सुलेमान बिन यसार से मनकूल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। कोई एक सिफत भी उसमें से किसी को नसीब हो गई तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये ऐसी ताकतवर चीज है अच्छे अखलाक। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरे अंदर अल्लाह ने सारी जमा कर दी, तेरा घर पूरा है, तेनू थोड़ कोई नहीं, 360 सारियां ही तेरे कोल हैं। ये एक आदमी जिसको अल्लाह का तेरे अंदर अल्लाह ने सारी पूरी कर दी। कातिल का कबूल इस्लाम करना। वहशी ने चेहरे को छिपाया हुआ था और मदीने में आया, क्योंकि उसे भी पता था कि जिसने मुझे देखा कत्ल कर दिया जाऊंगा। छिपता छिपाता मस्जिद नबी में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ध्यान में बैठे हुए थे और चेहरे से कपड़ा हटाया। आप जो ऐसे बैठे हुए तो यूं हुए, आपकी आंखें फटी, साहबा की तलवारें निकली। या रसूल अल्लाह, वहशी और कलमा पढ़ रहा है और उनकी तलवारें मैन से निकल रही है। आपने फरमाया पीछे हट जाओ, एक आदमी का कलिमा पढ़ लेना मुझे 1000 काफिरों के कत्ल करने से ज्यादा महबूब है। फिर उसे यूं देखते रहे, तू ही वहशी है? जी हाँ। बैठो, ये तो बता तूने मेरे चाचा को कैसे कत्ल किया था। वहशी ने जो बयान करना शुरू किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। कहा अरे वहशी, अल्लाह ताला तेरा भला करे, जा अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए भी अब मेहनत कर और एक एहसान कर, मुझे अपनी शक्ल न दिखाया कर। तुझे देखकर मेरे चाचा का गम ताज़ा हो जाता है। जिसकी शक्ल देखने की हिम्मत नहीं है उसके नफ़े की भी सोची जा रही है। तो अब तो भाई भाई पैसे पर लड़ रहे हैं, तो इन अखलाक पर अल्लाह ताला की मदद कैसे आएंगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास साइल आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने आया था। आपने कहा उस्मान के पास चले जाओ। उस्मान गनी से मांगने गया। वो बीवी से लड़ रहे थे, किस बात पर? यूँ कह रहे कि अल्लाह की बंदी, रात तूने चिराग में बत्ती मोटी डाल दी। वो बत्ती डालते थे, रुई की तो तेल ज्यादा जल गया। तो ये कहने लगे कि किस कंजूस के पास भेज दिया जो बीवी से लड़ रहा है कि बत्ती मोटी क्यों डाल दी, तो ये मुझे क्या देगा? मुझे तो दमड़ी भी नहीं देगा। जब उनको बाहर बुलाया और खैरात मांगी, कहा वहाँ से आया हूँ, तो अंदर गए और एक थैली उठाई
نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، 3000 درہم اٹھا کر دے دیے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کیا؟ کہا یہ تو نے مجھے اتنے درہم دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہے، اور خود تو بیوی سے لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں رکھ دی۔ کہنے لگے وہ اپنی ذات پر خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کر کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں، جتنی مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑا ہی دے رہا ہوں، تو اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے اور اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، جیب کٹ گئی، پیسے نہیں، یا اللہ 1 دینار چاہیے، یا اللہ 1 دینار چاہیے۔ سامنے ہی دریا سے 8-10 مچھلیوں نے یوں منہ باہر نکال دیا کہ ہر مچھلی کے منہ میں 1 دینار تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنا ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم میرے ہو، پر ہم تو اسے اپنا بنائیں، آدھا کام تو پہلے کر چکا ہے۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ یہ تبلیغ کی محنت کا موضوع ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے اس درجے کی محبت پر آ جائے۔ حضرت شیبانہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجائی جا رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ جنت سجائی جا رہی ہے اور یہ ساری حوریں باہر کھڑی ہوئی ہے، تو جواب آتا ہے کہ شیبانہ عابدہ کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال میں اور اس کے روح کے استقبال میں جنت کو سجایا جا رہا ہے، جنت کی حوروں کو استقبال کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کہ ان کی بہن خود خواب دیکھ رہی ہے کہ ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنا بڑا پروٹوکال دے رہا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا اعزاز کرے، آج ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے۔ حضیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب دیکھا کہ قبرستان پھٹا اور ان سے مردے نکلے اور کچھ چننے لگے۔ ایک آدمی جا کر پیڑ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، یہ اس کے پاس گئے، بھائی کیا ماجرا ہے؟ یہ ہم مسلمان جو پہلے مر چکے ہیں وہ ہے، اور جو چن رہے وہ ثواب ہے جو پیچھے لوگ ان کا پہنچا رہے۔ تو کہا تو کیوں نہیں چنتا؟ تو کہا میرا حساب تھوک کا ہے، مجھے بہت ملتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے ملتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، 1 قرآن پاک روزانہ پڑھ کر بخش دیتا ہے، مجھے یہ چننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کہا کیا کرتا ہے تیرا بیٹا؟ کہا میرا بیٹا فلاں جگہ پر مٹھائی کی دکان پر کام کرتا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو وہاں گئے، دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت داڑھی والا بڑا نورانی چہرہ اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کہا جی میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا تو مجھے قرآن پاک پڑھایا، میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اس کو بخش دیتا ہوں۔